الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا وشفيعنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق الله مولانا العلي العظيم گزشتہ آیات میں منافقوں کا اور ان کے برے کردار کا تذکرہ تھا اور یہ بھی کہ ان کا انجام بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ تمام اہل ایمان کو متنبہ کر دیا جائے کہ وہ منافقوں کے طریقے پر نہ چلیں بلکہ ہمیشہ اپنے انجام کے بارے میں فکر مند رہیں، لاپرواہی اور غفلت والی زندگی نہ گزاریں اور کسی خوش فہمی اور فریب میں نہ رہیں۔ اس لیے خطاب کیا جا رہا ہے تمام ایمان والوں کو، اور یہ ایسا خطاب ہے
جو ہر مسلمان کو، ہر صاحب ایمان کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے۔ اس خطاب میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تمام ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اس بارے میں ہمیشہ سوچتے رہیں کہ اگلی زندگی کے لیے پہلے سے ہم نے کیا تیاری کی ہے۔ یہ ہے اصل جڑ اور بنیاد، کیونکہ اسلام کا عقیدہ ہے کہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے اور اس کے بعد جو زندگی آئے گی وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے، وقتی ہے، محدود ہے، اور یہاں کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہ دائمی ہے، لا محدود ہے، ہمیشہ کے لیے۔ لہذا عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ اس محدود زندگی کو لامحدود زندگی کی کامیابی کے لیے وسیلہ اور ذریعہ بنایا جائے، تو سمجھا جائے گا کہ یہ آدمی عقل مند ہے۔ اور اگر یہاں لذتوں میں پڑ کر، خواہشات میں پڑ کر، غفلت میں رہ کر اگلی زندگی کو نقصان پہنچا دیں اور وہاں کا خسارہ مول لے لے تو یہ آدمی برلے درجے کا بے وقوف اور احمق ہے۔ اسی لیے سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ صحیح معنی میں عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرتا رہے، کیا 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 نہیں کیا، روز کا روز جائزہ لیں۔ جو کامیاب تاجر ہوتا ہے دکان بند کرنے سے پہلے کھاتا ٹھیک کر لیتا ہے، آج کیا بیچا، کیا رہا، کتنا میرے اوپر ہے، کتنا میرا دوسروں پر ہے، روز کا روز حساب کرے تو دکان اچھی چلتی۔ اور اگر پتہ ہی نہ رہے، گڑبڑ ہے، تو ایک دن دکان ضرور بیٹھ جائے گی۔ تو جس طریقے پر یہ تجارت بغیر فکر مندی کے نہیں چل سکتی، آخرت کا معاملہ بھی فکر مندی کے بغیر چلنے والا نہیں۔ تو عقل مند آدمی وہ ہے جو حساب کرتا رہے، اپنا محاسبہ کرتا رہے، جائزہ لیتا رہے، وعمل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے کچھ کر کے جائے۔ والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله۔ اور بڑا نکما، بڑا عاجز، بڑا بے وقوف آدمی وہ ہے جو اپنے کو اپنی خواہشات کا غلام بنا لے اور اللہ سے امیدیں باندھے، کرتا کراتا کچھ نہیں، اور خیال یہ جمائے ہوئے ہے کہ جنت تو میرے لیے پکی ہے۔ کچھ کرو تو امید رکھو، اور کرے بغیر اور تیاری اور انتظام اور پہلے سے فکر
یہ سب کچھ نہ ہو اور دماغ میں یہ سوائے ہوئے ہیں کہ جنت تو میرے لیے پکی ہے، تو بتائیے بیوقوفی ہے کہ نہیں؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے تمام اہل ایمان سے فرمایا ہر آدمی فکر کرے کہ کل کے لیے کیا پہلے سے بھیج رکھا ہے۔ اس آیت کی تشریح میں حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں قبیلہ مضر کے کچھ لوگ آئے جن کے چہرے مہرے سے غربت اور محتاجگی معلوم ہو رہی تھی، کپڑے بالکل بے ڈھنگے، چہرے پر پیلا پن، حالت بہت ہی خراب تھی۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی حالت دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے تعاون کی اپیل فرمائی کہ بھائی یہ لوگ ہیں بیچارے، محتاج ہیں، فاقہ کش ہیں، ان کی مدد کرو۔ اور یہی آیت آپ نے پڑھ کر کے سنائی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کل کے لیے کچھ ابھی تیاری کر لو، گویا جو ان کو تم صدقہ خیرات کرو گے وہ اللہ کے بینک میں جا کر کے جمع ہوگا، ان غریبوں کو دینا دراصل اللہ تعالیٰ کو دینا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے تعاون فرمانا شروع کیا، جس کے پاس جو حیثیت تھی وہ لے کے چلا آ رہا ہے، کوئی کپڑے لیا چلا آ رہا ہے، کوئی غلہ لیے چلا آ رہا ہے۔ ایک انصاری صحابی آئے، اتنی بڑی تھیلی تھی ان کے ہاتھ میں درہم کی کہ اٹھائے نہیں اٹھ رہی تھی، تھوڑی ہی دیر میں 2 ڈھیریاں بن گئیں سامان کی۔ جب وہ لوگ آئے تھے تو ان کی حالت دیکھ کر پیغمبر علیہ السلام کے اوپر ناگواری کے اثرات تھے، لیکن جب یہ دیکھا کہ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا ہے صدقے میں اور بڑی تعداد جمع ہو گئی، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کا چہرہ ایسا چمکنے لگا جیسے بالکل روشن ہو رہا۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کوئی اچھا کام شروع کیا، ابتدا کی جس نے کسی اچھے کام کی، تو اس کے بعد والے جتنے بھی لوگ آئیں گے ان کے ثواب میں کوئی کمی کیے بغیر اللہ تعالیٰ اس پہلے آدمی کو سب کا ثواب بھی عطا فرمائے۔ گویا آپ نے ترغیب دی کہ ان محتاجوں کے لیے جس نے صدقے کی ابتدا کی ہے، جس کو دیکھ کر کے دوسروں نے دینا شروع کیا، اس پہلے آدمی کو بعد والوں کے ثواب کے اندر ان میں کمی کیے بغیر پورا ثواب ملے۔ اس لیے اگر آدمی یہ چاہتا ہے کہ کل اسے کامیابی ملے تو آج اس کی تیاری کرنی پڑے گی۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اور اس میں صرف صدقہ خیرات ہی شامل نہیں ہے، ہر نیک عمل اس میں شامل ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا جنت ایک چٹیل میدان ہے، اس کو بھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، وہاں پیڑ لگ جائے، الحمدللہ پڑھو، وہاں پودا اگائے گا،
جتنی نیکیاں کرو گے اتنی ہی تمہاری جنت بھرتی چلی جائے گی۔ اس کے لیے یہاں سے ریزرویشن کرانا ہے۔ نمازوں کی پابندی کرو، روزوں کا اہتمام رکھو، تلاوت کلام پاک کرو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرو، صدقہ خیرات کا کی اللہ نے توفیق دی تو اس میں بھی کمی نہ کرو۔ یہ سب چیزیں کل کے لیے ہیں، یہ باقیات صالحات ہیں، یہ باقی رہنے والی چیزیں ہیں۔ جو جتنا زیادہ پہلے سے انتظام کر کے جائے گا اتنے ہی زیادہ آرام اور راحت میں رہے گا۔ آپ دنیا میں سفر کرتے ہیں، جتنا لمبا سفر ہے اتنا ہی انتظام کی ضرورت ہے۔ آپ کو دلی جانا ہے، 500 روپے ڈال لیجئے جیب میں، آنا جانا ہو ہی جائے۔ بمبئی جانا ہے تو اور زیادہ، حج عمرے کو جانا ہے تو اور زیادہ۔ جتنا لمبا سفر اتنا ہی انتظام زیادہ۔ مگر یہ سارے سفر ایسے ہیں دنیا کے، جا کے واپس آ سکتے ہو۔ پریشانی پیش آ جائے تو مانگنے سے بھی کام چل جاتا ہے۔ اور اب تو سسٹم ہے، اے ٹی ایم کارڈ ڈال کر کے لے جاؤ، وہاں سے بھی نکل آئے گا، دوسرے ملکوں سے بھی نکل آئے گا۔ مگر میرے بھائیوں، موت کا سفر ایسا ہے جو ان سارے سفروں میں سب سے لمبا سفر ہے، اور ایسا سفر ہے کہ جہاں سے واپسی کا کوئی سوال نہیں، اور وہ ایسا عالم ہے جس کا اس عالم سے کوئی تعلق نہیں۔ یہاں کی کرنسی وہاں نہیں چل سکتی، وہاں تو وہی چیز چلے گی جو ہم نے یہاں سے پہلے سے بھیج رکھی ہے۔ ریزرویشن جو یہاں سے کرایا ہے وہی ریزرویشن کام آنے والا ہے۔ تو عقل مند آدمی وہ ہے جو کل کی تیاری کر کے جائے، تاکہ کل وہاں کفِ افسوس ملنا نہ پڑے۔ اور جو بھول کر کے رہے گا، جو غفلت میں رہے گا، وہ اور کسی کا نقصان نہیں کرے گا، اپنے ہی نقصان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں، اور کسی کا کوئی نقصان نہیں، اپنے ہی خسارہ ہے۔ جو یہاں پر اللہ کے حقوق کو، اللہ کے فرائض کو نہیں بجا لائے گا، برائیوں سے نہیں بچے گا، وہ ہمارا آپ کا کوئی نقصان نہیں کر رہا ہے، اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اسی لیے گنہگاروں کو قرآن نے جو صفت دی ہے وہ کیا؟ ظالمون۔ گنہگاروں کو کیا کہا؟ یہ ظالم ہے۔ دوسروں پر ظلم ہو یا نہ ہو، اپنے اوپر تو ظلم کرنے والے ہیں، اپنی حق تلفی کرنے والے ہیں۔ فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر آدمی غور کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا پہلے بھیج رکھا ہے، اس کے بارے میں فکر کرو۔ کل سوال ہونے والا ہے، کیا جواب تیار کر رکھا ہے، کیا انتظامات ہیں، اس کے بارے میں ہمیشہ سوچتے رہا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ تعالی
تمہارے سب کاموں سے پوری طرح باخبر ہے، اگلے پچھلے سب کام اسے پتہ ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ برائی کرو گے تو اسے پتہ نہ چلے گا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو ان کے نفسوں کو بھلا دیا، انہیں اپنی اچھائی کی فکر نہ رہی۔ جب وہ اللہ کو بھولے تو اللہ نے ان کی ذاتوں کو ان سے بھلا دیا۔ اولئک هم الفاسقون، وہی لوگ ہیں نافرمان جو اللہ کو بھولے رہے۔ اب کوئی یوں نہ سوچے کہ بھائی ہمیں تو اللہ نے دنیا میں بڑی نعمتیں دی ہیں اور ان نعمتوں کی وجہ سے ہم دنیا میں کام چلا لیتے ہیں، سیٹنگ کر لیتے ہیں، بغیر حق کے حق حاصل کر لیتے ہیں، یا ہمارے تو بڑے لوگوں سے تعلقات ہیں، روابط ہیں، ہم اپنی سفارشوں کے ذریعے سے اپنا کام دنیا میں نکال لیتے ہیں، تو وہاں بھی ایسے ہی کر لیں گے۔ جہاں لفافے کی ضرورت ہوگی تو لفافہ پیش کر دیں گے، جہاں سفارش کروانی ہوگی تو سفارش کروا دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی تنبیہ فرما رہے ہیں کہ دنیا پہ قیاس مت کرنا۔ اللہ کی حکومت ایسی نہیں ہے کہ اندھیر نگری چوپٹ راج ہو، کہ گدھے گھوڑے سب برابر ہوں، یہ نہیں چلے گا وہاں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جنت اور جہنم والے دونوں ایک درجے میں رکھ دیے جائیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ جو جنتی ہیں وہ الگ کیٹیگری میں رہیں گے اور جو جہنمی ہیں ان کو ان سے الگ رکھا جائے۔ فرمایا لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، ہرگز برابر نہیں ہو سکتے جہنمی اور جنتی، ایسا نہیں ہے دونوں برابر ہو جائے۔ اصحاب الجنة هم الفائزون، جنت والے وہی مراد کو پہنچنے والے ہوں گے، وہی کامیاب ہوں گے، جہنمی ہرگز کامیاب نہیں۔ حدیث میں تمام تفصیلات آئی ہیں، میدان حشر میں کیا صورتحال ہوگی۔ ایک لمبی روایت میں ہے کہ جب سب لوگ جمع ہوں گے میدان حشر میں، انتظار ہو رہا ہوگا، تو جب کارروائی کا آغاز ہوگا تو اعلان کیا جائے گا کہ جو جس کی پوجا کرتا ہو دنیا میں وہ اس کے پیچھے لگے۔ سارے بتوں کی تصویریں سامنے لے آئی جائیں، تو جو جس بت کا پجاری ہوگا وہ آٹومیٹک اس سے چپک جائے گا، جیسے مقناطیس سے چپک جاتے ہیں۔ رام کا پجاری رام کے ساتھ، راون کا پجاری راون کے ساتھ، فلاں کا فلاں کے ساتھ، فلاں فلاں کے ساتھ، سب چپکتے چلے جائیں گے، اور پھر آرڈر ہوگا کہ ان سب کو جہنم میں ڈال، سب میدان صاف۔ تو کروڑوں اربوں جو مشرکین ہیں وہ سب چلے جائیں گے جہنم، اب رہ جائیں گے یہودی، عیسائی، مسلمان۔
یہودیوں سے پوچھا جائے گا تم کیا دیکھ رہے ہو کھڑے کھڑے؟ کہ جی پیاس بہت لگ رہی ہے، تو اشارہ کیا جائے گا یہ چلے جاؤ ادھر، وہ دور سے پانی نظر آئے گا، ہوگی آگ، وہاں جائیں گے اسی آگ میں گر جائیں گے، ان کا بھی میدان صاف۔ عیسائی جو کافر ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ اب رہ گئے مسلمان، ان میں منافق بھی ہوں گے کیونکہ وہ بھی اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، ان سے پوچھا جائے گا تم کیسے کھڑے ہو؟ یہ تو سب چلے گئے، تو یہ کہیں گے ہم تو دنیا میں بھی ان سے الگ تھے، آج بھی الگ ہیں، ہم تو اللہ کے انتظار میں ہیں، اپنے رب کے انتظار میں ہیں۔ تو ایک تجلی ہوگی، مگر وہ ایسی تجلی ہوگی جو مخلوق کے مشابہ ہوگی۔ تو یہ سارے مسلمان منع کر دیں گے کہ نہیں یہ ہمارا رب نہیں۔ پھر ایک تجلی ہوگی، تجلی صاف، اس کو دیکھتے ہی سارے مخلص مومن سجدے میں گر جائے، مگر جو منافق ہیں ان کی کمر تختہ ہو جائے گی، وہ سجدے کے بجائے پیچھے کو گر پڑے گی، وہیں امتیاز ہو جائے گا، یہ اصلی ہے یہ نقلی ہے۔ اور پھر اندھیرا چھا جائے گا، تمام اہل ایمان کے ایمان کے بقدر ان کے سامنے روشنی چلے گی، اور منافقوں کی لائٹ غائب، کیونکہ ایمان تھا ہی نہیں، تو وہ اندھیرے میں ادھر ادھر ہوتے ہوئے جہنم میں چلے جائیں، اور ایمان والے اپنے ایمان کی روشنی میں آگے بڑھیں گے جنت کی طرف۔ یہ ساری تفصیلات احادیث شریفہ میں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ عمل کرنے والے اور بد عمل سب کے ساتھ ایک ہی طرح کا معاملہ ہو، عمل والوں کے ساتھ اکرام کا معاملہ ہوگا، احسان کا معاملہ ہوگا، اور بد عملوں کے ساتھ سزا کا معاملہ ہوگا، ان کو اپنی بد عملی کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت میں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائیں، اپنے غضب سے، عذاب کے اسباب سے دنیا آخرت میں محفوظ رکھیں، آزمائش سے ابتلا سے حفاظت فرمائیں، ظالموں کے تسلط سے نجات عطا فرمائیں، عادل اور منصف حکمراں نصیب فرمائیں، ہر قسم کی خیر جو پیغمبر علیہ السلام نے مانگی ہے وہ سب ہمیں نصیب فرمائیں، اور جن شرور سے آپ نے پناہ چاہیے اللہ تعالیٰ ان سب سے ہمیں پناہ عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔